نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وعزم الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں آج کا عنوان گفتگو ہے الہ۔ انتہائی اہم درس ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ اس مسئلے میں سوال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو بہت کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا ذمہ دار ہے۔ یہ میں نے مسئلہ پہلے عرض کر چکا ہوں، انسان کی کلام اس کے شخصیت کا جز ہوتی ہے، اور کوئی بھی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلے وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کے ایک اثر مرتب ہوتا ہے۔ بعد میں انسان ہزاروں جتن جو مرضی کہتا پھرے، اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی کہ بھائی پہلے اس زبان کو سوچ سمجھ کر کنٹرول میں رکھ کر اس کو استعمال کر، خصوصاً میاں بیوی کے معاملات۔ ویسے تو ہر دنیا کے مسئلے میں خوب غور و فکر کر لو، سوچ و بچار کرنے کے بعد الفاظ کی ادائیگی کرو، لیکن اگر خاص کر کے میاں بیوی کے مسئلے میں تو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ نے، خصوصاً مرد نے بیوی کے بارے میں کیا لفظ وہ بول سکتا ہے، کیا لفظ نہیں بول سکتا، جس سے اس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ الفاظ ہی سے ایک حرام چیز بندے کے لیے حلال ہوتی ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں، اور جس زبان نے ایک حلال چیز کو حرام چیز کو حلال کیا ہے نا، بس بالکل اسی طرح وہی بس الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جو پھر حلال کو اس کے لیے حرام بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات مسئلہ سنیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے، الہ کہتے کس کو ہیں؟ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جناب یہ میاں بیوی اتنا عرصہ آپس میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی دوسرے ملک میں ہیں یا اسی شہر میں ہیں، لیکن وہ اتنے عرصے سے جدا ہیں ایک دوسرے سے، تو کیا ان کا نکاح ختم ہو گیا؟ میرے بھائی، اس سوال کا جواب آج میں دوں گا۔ مرد اور عورت چاہے کوئی بھی اس کا سبب ہو، جب الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے رہیں، وہ چاہے 50 سال تک بھی رہیں گے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو تمام حالات میں نکاح ختم ہوتا ہے اور نہ ہی تمام صورتوں میں نکاح برقرار رہتا ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ 40 سال 20 سال 10 سال بھی آپس میں ایک دوسرے سے الگ رہیں، وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہوتی ہے اور نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ الفاظ بول کر الگ کرے گا وہ اگر جو اس کے گھر ہی میں کیوں نہ رہتی ہو، پھر بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو جدائی کا یا ایک دوسرے سے دور رہنے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا، یہ ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ یا کیسے انہوں نے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کی، اصل چیز اس کا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ہے، اسی کو قرآن کی زبان میں اور فقہ کی زبان میں الہ کہتے ہیں۔ الہ کا معنی تو اللہ پر فرمایا للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے الہ کر لیں۔ الہ کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھا دیں، قسم اٹھا کر یہ کہہ دیں، اور آگے قسم کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی جو حقوق زوجیت ہیں وہ میں ادا نہیں کروں گا۔ یہ اگر یہ کہہ کر کوئی اپنی بیوی سے الگ ہوتا ہے کہ میں تیرے حق زوجیت تیرا ادا نہیں کروں گا،
یہ لفظ بولنے کے بعد اگر الگ ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس مرد کو 4 مہینے تک مہلت ہے، غور و فکر کر لے۔ اب 2 صورتوں میں سے ایک کرنی پڑے گی، یا تو قسم توڑے اور اس کا حق زوجیت ادا کرے اور قسم کا کفارہ دے، جو قسم کے کفارات قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ اگر تو قسم توڑ دے گا، کفارہ، اور یہ قسم ویسے نہیں ٹوٹتی، یہ عمل زوجیت ہی سے ٹوٹتی ہے، یہ گفتگو سے بھی نہیں ٹوٹتی، یہ کسی عمل سے نہیں ٹوٹتی، یہ قسم برقرار رہتی ہے۔ ایک ہی طریقہ اس کو توڑنے کا کہ اس بیوی کا حق ادا کرے، جس حق کے ادا نہ کرنے کی اس نے قسم اٹھائی وہ حق ادا کرے، اور وہ یہی عمل زوجیت ہے۔ تو اگر تو وہ ادا کر دے گا، کفارہ اسے دینا پڑے گا، لیکن یہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن کب؟ 4 مہینے کے اندر اندر، 4 مہینے کے اندر اندر اگر کرے گا تو یہ عورت اس کے نکاح کے اندر برقرار رہے گی۔ اور اگر اس نے اپنی قسم کو نہ توڑا کہ 4 مہینے بھی بیت جائیں تو اب یہ عورت ایٹومیٹک اللہ ہی کے حکم سے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو پھر اللہ سننا جاننے والا ہے۔ مانا کیا؟ اب اس کو طلاق واقعہ ہو گئی ہے، اب وہ تیرے نکاح سے نکل گئی ہے، اور یہ طلاق بھی طلاق بائن ہوتی ہے، یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب 4 مہینے گزر جائے تو مرد نے میں رجوع کرتا ہوں، اب اس کو رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ اب اس عورت کے ساتھ صرف نکاح جدید ہی ہو سکتا ہے، وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہے الہ کا مفہوم جو قرآن پاک نے بیان کیا، جو میں نے عرض کیا۔ اب ہے کہ الہ کہتے کس کو ہیں؟ الہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو کسی انسان کے نکاح میں ہو اور انسان 2 میں سے ایک کا کہے میں 4 مہینے یا 4 سے زائد ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، سال ہو، 10 سال ہوں، کوئی لمٹ مقرر کر دے، لمٹ مقرر کرے۔ ایک صورت تو یہ ہوگا نا لمٹ مقرر کرے، ایک صورت یہ کہ مقرر نہ کرے، اور اگر مقرر نہیں کرتا تو پھر یا کہتے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی۔ بہت سے الفاظ ہیں، جیسا لفظ بولے گا اس کے مطابق حکم مرتب ہوگا، اس لیے تفصیلات یہاں نہیں ہوتی۔ تفصیلات آپ علماء کے ساتھ رجوع کریں اور آئیں، اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو پھر علماء کی طرف رجوع کریں، وہ تمام آپ سے الفاظ سنیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا لفظ بولا تھا، اور اس کے مطابق ہی احکام ہوتے ہیں۔ بس ایک تو یہ ہے کہ اگر 2 مہینے کی قسم اٹھائی ہے، 3 کی اٹھائی ہے، 4 سے 1 دن بھی کم کی قسم اٹھائی ہے تو الہ نہیں ہوتا، 4 مہینے یا 4 سے زائد ہوں۔ اب اگر 4 سے زائد ہوں گے تو 4 کے اندر اندر یہ قسم توڑ سکتا ہے۔ اب اگر 5 مہینے 10 مہینے کا ہے تو اب اگر نکاح کرے بھی نا، 4 کے مہینے کے بعد یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، یہ مرد اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ طلاق بائن ہے اس کی، اور طلاق بائن میں مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہی کر سکتے عدت کے دوران۔ عدت کے دوران اس مرد کے علاوہ باقی کسی کو اجازت نہیں ہوتی نکاح کرنے کی، اور عدت کے بعد باقی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پورے دوران میں وہ الہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب اس انسان کو پھر یہی اس کے حق زوجیت ادا کر کے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ 10 سال کا بھی جتنا بھی اس نے لمٹ مجر کی وہ پوری کرنی ہے۔ اگر اس کے اندر قسم توڑو گے
طلاق پھر ہوتی جائے گی، ہر 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی، ہر 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اس لیے یہ اس صورت میں جب لمٹ مقرر کی ہے، اگر کہتے ہیں فار ایور کے لیے، یہ لفظ بولا فار ایور کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو بھائی سوائے کفارہ ادا قسم توڑنے کے، اور اس کے میں بھی آگے تفصیل ہے فار ایور کے لیے، بعض صورتوں میں تو یہ عورت کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ واپس اس کی بیوی بن سکے، کیونکہ ہر 3 کے بعد یہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ہر 3 مہینے کے اندر یعنی اس کو تقسیم کرے نا، تو جب بھی یہ واپس آ جائیں گے الفاظ، یہ الفاظ کبھی واپس نہیں جاتے، ہوا میں اڑ نہیں جاتے، یہ آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تو بعض ایسی شکلیں کہ انسان ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے، وہ واپس آئی نہیں، کیوں کہ جب بھی آئے گی تو پھر طلاق ہو جائے گی، پھر آ جائے گی تو پھر آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، پھر آئے گی تو پھر آٹومیٹک طلاق ہوگی، پھر اللہ کرو گے پھر واپس۔ تو میرے بھائی پہلے میں نے عرض کیا تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں، لیکن ایک بات یہ میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ، خصوصاً جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں شریعت نے ان کو بڑے غور و فکر کے ساتھ ان کو استعمال کریں، بہت سوچ سمجھ کر، کیونکہ جو تیرے منہ سے الفاظ نکلیں گے یہ ہوا میں نہیں جاتے، یہ تیرے ساتھ ہی اٹیچ رہتے ہیں، یہ الفاظ ہمیشہ ہی اثر مرتب کرتے ہیں، اور جان نہیں پھر چھوٹتی، انسان پھر کبھی ادھر جاتا ہے، پھر انسان کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنائے، حرام کاری کرے، زنا میں مبتلا ہو، اور یا انسان پھر کوئی راستہ تلاش کرے نا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ غور و فکر کر کے، سوچ و بچار کر کے، خوب غور و فکر کر کے طلاق کا فیصلہ کریں تو یک دم اور غصے میں نہ کریں، اسی طرح گھر میں قسمیں نہ اٹھا لیا کریں، اور یہ اعلان صرف قسم سے نہیں، اگر تیرے کے ساتھ جناب تیرے قریب میں آؤں تو میرا فلانا کام، مجھے حج کرنا، تو بھائی حج کرنا تیرے لیے لازم ہو جائے گا، مجھے سال کے روزے رکھنا، یہ سال کے روزے تیرے لیے لازم ہو جائے گا۔ جب تو اس پر کسی پر کنڈیشن بھی لگائے گا نا تو وہ کنڈیشن پوری کرنا بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ بیوی یا تیرے پاس پھر 2 اختیار رہتے ہیں، یا بیوی کو چھوڑ یا وہ کنڈیشن پوری اور قسم کا کفارہ ادا کا۔ اس لیے بہت سے مسائل ہیں اس کے متعلقہ، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا مرد زیادتی کرتے تھے نا عورتوں پر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا 4 مہینے کے اندر معاملات کو سیٹل کر لو گے تو ٹھیک ہے، لیکن تم کفارہ دینا پڑے گا، بیوی یہ تمہاری رہے گی، لیکن اگر بیوی نہیں ہے تو پھر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن بیوی تمہاری نہیں رہے گی۔ دونوں ایک نقصان اٹھانا پڑے گا، یا کفارے کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور یا بیوی کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس منہ سے الفاظ نکالو اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر مرتب نہ ہو، یہ ہوگا۔ تو اس لیے آخری گزارش ہے میری پر، کیونکہ یہ مسئلہ ہے، عام لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس ایک مسئلہ ہے جی، ہسبینڈ چلا گیا پاکستان، وہ آتا نہیں ہے، تو بھائی وہ نہیں آتا تو بیوی تو وہاں جا سکتی ہے، اگر وہ نہیں آنے دیتا، کوئی ویزا پرابلم ہے تو لڑکی کو پاکستان جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، وہ جائے، پہلے وہ سنبھل کر رہنا تھا نا۔ مطلب اب تو پچھتاتے ہو جو اب کیا کریں، اب یہ کرو کہ جب تم کسی کو پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے کوئی ہسبینڈ آئے یا کوئی لڑکے، وہ کسی کے غلام نہیں تھے۔ ایک مسئلہ بالکل کلیئرلی سارے لوگ یہ یاد رکھ لیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے غلام نہیں ہوتے، مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، نہ مرد کو کوئی، یہ سب اللہ کے احکام کے تابع ہے۔ اور خاص کر کے ایک بہت
یہ منفی ذہن بنا ہوا ہے کہ دوسرے کسی ملک سے جب بلائیں تو سمجھیں کوئی برٹش یہ کوئی نرالی مخلوق ہے خدا کے. بھائی برٹش کوئی خدا کی نرالی مخلوق نہیں، ہر انسان کی عزت ہے. کوئی ادھر آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے اس کو غلام بنا لیا اپنا. اللہ کے بندو اپنے زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، اپنے رویوں کو بھی کنٹرول میں رکھو. بعد میں پچھتانے سے، علماء کے پاس جانے سے آپ کو کیا ملے؟ علماء بیچارے کیا کریں؟ جو کچھ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق، اور وہ اللہ جس ساری کائنات نے یہ کائنات بنائی ہے نا، اسی نے انسان کو جس طرح مرد کے حق ہے نا عورت پر، اسی طرح عورت کے حق بھی مرد پر ہے. دونوں اللہ کی مخلوق ہے، اس نے دونوں کے حق متعین کیے ہوئے، تو دونوں سنبھل کر رہے ہیں. بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ مسائل شادی کے نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے سیکھ لیں، تاکہ لڑکی کو بھی پتہ رہے کہ میری حدود کیا ہے، میری باؤنڈری کیا ہے، کس باؤنڈری کے اندر میں رہ سکتی ہوں، اور میرے اس سے باہر نکلوں گی تو میرے لیے مسائل بنیں گے. اور مرد کو بھی سیکھ لینے چاہیے کہ میری باؤنڈری کیا ہے، اگر اس باؤنڈری کو میں نے کراس کیا تو مسائل بنیں گے. اللہ رب العزت نے لفظ ہے قرآن پاک میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ رب العزت نے باؤنڈریز بنا دی ہیں، لائنیں لگا دی ہیں. یہ ہے تیرا سرکل، اسے باہر نہیں نکلنا. مرد یہ تیرا سرکل ہے، بس یہ تھے شوہر، خبردار اس کو کراس کرے. اور عورتوں کو کہا یہ تیرا سرکل ہے، خبردار اسے باہر نکلے. دونوں اپنے اپنے حد، جب دونوں اپنے حد میں رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب حد کراس کریں گے تو دونوں کے لیے مسئلے بنے گے. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.